السلام علیکم دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کی مدد کیوں نہیں کر رہا، غیبی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کیا جواب دیا ہے۔ ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ جو پیسمسٹ ہوتے ہیں قطع کلام معذرت، وہ کہتے ہیں اتنے شہداء کا خون بہہ رہا ہے تو غیبی مدد کیوں کر نہیں آ رہی؟ بنیادی سوال یہ ہے کہ مسلم امہ کو بہت سے چیلنجز درپیش ہیں۔ فلسطین کا معاملہ آپ کے سامنے ہے، اب فلسطین سے بڑھ کر اسرائیلی جارحیت لبنان اور یمن کو اپنی لپیٹ میں لے رہے ہیں۔ فرام اے کامن مسلم پرسپیکٹو سوال یہ ہے کہ ایسی صورتحال میں جو مسلمان ہیں وہ ڈس اپوائنٹڈ ہیں یا فرسٹریشن کا شکار ہیں، کیا تدارک کیا جا سکتا ہے اور کیا ممکنہ حل ہے؟ اس کے لیے میں نے ڈیٹیل میں ایک تقریر کی 15 پوائنٹ ایکشن پلان فار دا مسلم امہ ان دا کاز آف پیلسٹائن، اور جیسا ڈسکس کیا پہلے انٹرویو میں کہ پہلے 7 پوائنٹ ہر مسلمان کر سکتا ہے، اس کے بعد جو 8 پوائنٹ سے ہر مسلمان نہیں کر سکتا، جو جس کو اللہ نے صلاحیت دی وہ کر سکتا ہے، کیونکہ پہلے 7 پوائنٹ ہر کر سکتے ہیں۔ اور اس کے اندر یہ جو دنیا میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ملک میں، سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 میں، الذی خلق الموت والحیات، اللہ نے موت اور زندگی پیدا کیے چیک کرنے کے لیے آپ میں سے کون بہترین ہے۔ تو دس لائف از اے ٹیسٹ فار دا ہیئر آفٹر، تو ہمارا رول ہے کہ ہم اس کو فالو کرتے کیا نہیں۔ اور جیسا ڈسکس کیا ڈیٹیل میں نہیں کیا، لیکن تو بھی 2 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ تو اس پہ بھی ڈسکس کو آپ تو کر نہیں سکتے، اور جو لوگ میرے یہ کیسٹ دیکھیں گے اس کو پتہ ہے مسلمان کو کیا کرنا چاہیے۔ وی آر سپوز ٹو فالو دا قرآن اینڈ حدیث، ریزلٹس لیو ان دا ہینڈز آف اللہ۔ اللہ تعالیٰ جیسا ڈسکس کرتے چاہے تو ایک دن کے اندر، ایک دن کیا 1 گھنٹہ، 1 گھنٹہ کیا 1 منٹ میں فلسطین کو آرام سے وکٹری لا سکتا ہے۔ اللہ کے لیے ممکن ہے کہ نہیں؟ بالکل۔ اور لاسٹ ٹائم یہ بھی ڈسکس کیے کہ اللہ نے کیوں نہیں کیا۔ وہ جو پیسمسٹ ہوتے ہیں قطع کلام معذرت، وہ کہتے ہیں اتنے شہداء کا خون بہہ رہا ہے تو غیبی مدد کیوں کر نہیں آ رہی؟ جو آدمی قرآن اور حدیث کو پڑھ چکا ہے، تفسیر پڑھ چکا ہے، وہ کہیں گا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 54 میں، مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، دے پلانڈ اینڈ پلاٹڈ اللہ ٹو پلان، اللہ از دا بیسٹ آف پلان۔ یس۔ تو 15 پوائنٹس کے بعد جیسا ہم نے کیا تھا لاسٹ ٹائم ڈسکس، کہ لوگ جب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو کر سکتا ہے، بالکل کر سکتا ہے، تو اللہ نے کیوں نہیں کیا؟ یس، ایک سوال جو لوگ مان لو اللہ کل ہو سکتا ہے کہ 7 اکتوبر کو اٹیک کیے، پچھلے سال 1 سال پہلے، ابھی 7 اکتوبر تعین لاسٹ ایئر کیے، اس کے بعد اسرائیل نے اٹیک کیے، ہو سکتا ہے 1 ہفتے بعد اللہ چاہتا تھا تو ایک دن میں، ایک دن کیا 1 گھنٹے، 1 گھنٹہ کیا 1 منٹ میں، ممکن ہے کہ نہیں اللہ کے لیے؟ بالکل جی، کہ اسرائیل کو شکست ہوتی تھی، ہو سکتا ہے، کیوں نہیں کیا؟ ہم سوچتے ہمارے دماغ سے یہ بیسٹ ہوتا تھا۔ آج آپ مجھ سے پوچھیں مولا نے ابھی جو بیسٹ ہوا، مان لو اگر ایک دن میں اللہ تعالیٰ فلسطین کو وکٹری دے دیتا، فتح دے دیتا تھا اور اسرائیل کو شکست دے دیتا تھا، اس وقت 7 اکتوبر کے ٹائم پہ 90% آف غیر مسلم کی بات کریں، 90% آف دا غیر مسلم ور ان دا فیور آف اسرائیل۔ یس، اپروکسیمیٹلی سروے کرو تو 10% میں بھی اگریڈ ود بیکاز دے ڈونٹ نو واٹس ہیپننگ۔ یہ پہلی بار ہسٹری آف ہیومن کائنڈ میں لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے جینوسائڈ کا۔ جینوسائڈ تو سینکڑوں ہوئے پہلے، کئی ہو گئے، جی تاریخ بہت ہے، بھری ہوئی ہے، چاہے ہٹلر کا لو، چاہے مسولینی کا ہو، چاہے کچھ بھی ہو، لیکن یہ سب جو ایویڈنس ہے، ویڈیو ریکارڈنگ کبھی سالوں بعد آئی، کبھی فوٹوگرافس آئے مہینوں بعد، ویک بعد، یہ لائیو ٹیلی کاسٹ پہلی بار ہے، برابر؟ تو لائیو ٹیلی کاسٹ دیکھ کے پہلے ہمارے مسلمان کی لسٹ لائے، ہم جو پڑھتے قرآن میں قصے، حدیث میں دیکھتے صحابہ کا ایمان کیا تھا، ابھی تو نظر نہیں آتا ہے۔ ابھی ہم دیکھ رہے کہ ایک ماں اپنا بیٹا شہید ہو جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے شکایت نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ سے کہہ رہی ہے کہ مجھے اور 10 بیٹے دے دے، تیرے نام میں قربان کر دوں جی۔ دیر از کمپٹیشن، وہ بچہ بول رہا ہے اپنے والد سے جو انجرڈ ہے، اس کا پاؤں کٹ گیا ہے، ابا رو مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو ہمیں لگتا ہے کیا ایمان ہے ان کے پاس۔ غیر مسلمان دیکھ رہے یہ کیسا مذہب ہے، یہ کیسا دین ہے، یہ کون اللہ ہے؟ اتنے مشکلات کے بعد، خود کے بچے مرنے کے بعد اللہ سے شکایت کرنے کے بدلے کہہ رہے الحمدللہ، پریز بی ٹو اللہ، اللہ کی تعریف ہو، یہ کیسا مذہب ہے؟ اس کے وجہ سے لاکھوں غیر مسلمان مسلم بنے، اس وجہ سے منیمم اونلی بیکاز آف غازہ، لاکھوں، 1 سال میں لاکھوں۔ ایک یورپ کا ہیڈ بولتا ہے کہ اونلی ان یورپ 40,000 اس ٹائم، 3 مہینے میں، ابھی تو 1 سال ہو گیا، جی تو لاکھوں تو سیفلی بول سکتے ہیں۔ اس کے بعد
آج کی تاریخ میں جتنے مسلمان ملک کو چھوڑو، مسلمان ملک میں مسلم زیادہ، تو نان مسلم ملک میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، چاہے امریکہ ہو چاہے یورپین کنٹری ہو، وہ پروٹیسٹ میں کون زیادہ آ رہے ہیں، مسلمان ہے غیر مسلم؟ غیر مسلم. پبلک اوپینین بڑے ڈیولپ ہوئے ہیں وہاں، ٹینز آف تھاؤزینڈ، لاکھوں کی تعداد میں. آج کے تاریخ میں جب انٹرویو لیتے تو بولتے کہ 80% از ان فیور آف پیلسٹائن، سم رپورٹ سے 90% الٹا ہو گیا ان فیور آف پیلسٹائن. اور آپ سمجھتے ہیں یہ کہ تو ممکن ہی نہیں ہوتا تھا. جو شہید ہوئے ہیں وہ انہوں نے یہ جو ایک مہینے میں جو فلسطین لوگ نے دعوت دی وہ ناممکن ہے. اسلام قبول کی وہ لوگ کو تو چھوڑو، جو لوگ پروٹیسٹ میں ملینز لوگ آئے، یہ ممکن نہیں ہوتا تھا. اگر ایک دن میں اللہ تعالیٰ کو شکست دے دیتا تھا اسرائیل کو اور فلسطین کو فتح دیتا تھا، یہ ہوتا ہی نہیں تھا. تو یہ ہمارے دماغ سے ہم کہہ رہے ہیں، ہم جانتے ہیں نہیں، اللہ جانتا ہے. اسی لیے قرآن کی ایک آیت ہے کہ آپ اس چیز کو چاہیں گے جو آپ کے لیے بہتر نہیں ہے، اور وہ چیز سے نفرت کریں جو آپ کے لیے بہتر ہے. آپ نہیں جانتے، اللہ جانتا. تو ہم جو سوچ رہے، ایک مومن کبھی بولے گا نا اللہ غلط ہے، ہم کو اس کا راز پتہ نہیں بول سکتے آپ ابھی، لیکن راز معلوم پڑ رہا ہے. تو جو مومن جو ہے یہ راز مجھے پتہ نہیں کیوں ایسا اللہ کر رہا ہے، یا اس میں کیا ہڈن راز ہے، ہم کو کل پتہ چلے گا یا پرسوں پتہ چلے گا، آج تو پتہ چل گیا ہمیں. تو میرے نزدیک جو یہ دعوتی کام یہ غزہ کے لوگ نے کی، اور ہمیں دنیا میں کیوں ہیں امتحان کے لیے، ہمارے لیے بھی امتحان. ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے غزہ کے لوگ سے، مسلمان سے لے غیر مسلم سے لے رہا ہے. اور غیر مسلم سے پوچھ رہا ہے آپ جب ہیومن رائٹس کی بات کریں آپ نے کیا کیا ادھر؟ تو فلسطین لوگ تو 90% سے زیادہ ایک دم فل مارکس سے، جو لوگ شہید ہیں لوگ تو جنت میں. جب میں دعا کرتا ہوں ہر روز، میں تہجد میں دعا کرتا ہوں یا اللہ مجھے شہید بنا، ان کی دعا قبول ہو رہے، تو میں تو ان سے کاش میں ادھر ہوتا. سر آپ بہت خوب تقابل دین پہ بہت بات کرتے ہیں. میں نے سوال پوچھا تھا، دورات بھی دیتا ہوں، لیکن ایک رائے یہ بھی ہے کہ کلیش آف سویلائزیشن ہے، کیسے اس کو کمپیئر کریں گے؟ سیمول ہنٹنگٹن کہتا ہے کہ کلیش آف سویلائزیشن، اور ہم یہ اس کے مظاہر دیکھ بھی رہے ہیں. آپ بات کرتے ہیں بین المذہب ہمانگی مشترکات کی، تھوڑا سا اس پہ ذرا بتا دیجیے گا. کلیش آف سویلائزیشن میں جیسے میں نے کہا تھا قرآن کا ایک حل ہے اس میں. اچھا، سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64، تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، اور ہم اس بات کی طرف جو آپ پر ہمیں یکساں ہے. سب سے پہلی بات ہے اللہ نعبد الا اللہ، جب ایک اللہ کی عبادت کریں. تو کلیش آف سویلائز میں ڈفرینسز ہے، ہم ڈفرینس پہ بات نہیں کریں، یکسانیت پہ بات کریں. یکسانیت ہے، یکسانیت پہ بات کرو اور ان کو بتاؤ کہ سب سے اہم ہے اللہ نعبد الا اللہ. آپ کوئی بھی سویلائزیشن سے ہو، چاہے چائنیز ہو، امریکہ ہو، یورپین، کوئی پرابلم نہیں. آپ کوئی بھی مذہب فالو کرتے ہیں، ہر مذہب کی آپ تحقیق کریں گے، چاہے عیسائیت ہو، چاہے یہودیت ہو، چاہے ہندوازم ہو، سب کی بنیاد ہے کہ اللہ ایک ہے. بلا شبہ، وہ بلا شبہ ان کے کتابوں میں لکھا گیا، لیکن وہ بھٹک گئے ہیں. تو میں کیا کرتا ہوں، تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، جو سورہ اخلاص کی آیت ہے قرآن کے اندر جو سورہ ہے، وہ بائبل میں بھی ہے، ویدا میں بھی ہو. تو پہلی بار جب میں لیکچر دیا ہوں سملیرٹیز بٹوین اسلام اینڈ ہندوازم اور اسلام میں یکسانیت، تو بہت لوگ تو مجھ سے ناراض تھے مسلمان. جب دبئی میں لیکچر دیا ہوں تو پروٹیسٹ ہو میرے خلاف، پیمفلیٹ بچے، ارے یہ کیا ہو رہا ہے. ارے بھائی میں نے بولا لیکچر تو سنو، اگر میں کوئی قرآن حدیث کے خلاف بات کو پھر میرا گھر بند پکڑو نا. جی جی، اب لیکچر ہی نہیں سنے، خلاف ہو رہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے. آپ بغیر سنے جو ہے وہ آپ نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتے. اگر آپ ایکسپورٹ ہوتے تھے ہندوازم پہ اور پھر بولے نو پرابلم، آپ کو اسلام کا علم ہے، میں اس پہ کوئی یہ شک نہیں مجھے، ہندوازم کا علم ہے آپ کے پاس. تو جب میں آیت کوٹ کیا، شلوک کا کوٹ کیا، تو لوگ ماشاء اللہ، تو اور اس سے ہندو کافی متاثر ہو کے اسلام کو بولتے ہیں. سر اب یو ہیو اے بزی اسکیڈول. لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. دوسری طرف ایک رائے ہے کہ سب تو آپ کی نصیب جو ہے وہ تو سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اٹس آل پری ڈیسٹینڈ. اس تعلق کو ذرا بیان کیجیے گا، کیونکہ یہ بڑا ہوتا ہے کہ مسلمان کہتے ہیں جو اللہ نے تو تقدیر میں لکھا ہے، دوسری طرف کہتے ہیں عمل کرو. یہ سوال ایک بہت اہم سوال ہے، اور اس کا جواب بھی از اے ویری انٹلیکچوئل جواب. سر تقدیر ایک ایمان کا پلر ہے. یس، ایمان کا ایک پلر ہے، ہمیں تقدیر میں ماننا چاہیے، کوئی حق نہیں. لیکن لوگ سمجھتے نہیں تقدیر کی معنی کیا ہے، اور آپ جیسا کہتے ہیں کہ تقدیر میں لکھا ہے تو ہو جائے گا. تو اگر میرے تقدیر میں لکھا ہے کہ میں شراب پیوں تو میری غلطی کیا اس میں؟ اللہ کی غلطی، نعوذ باللہ. میرے تقدیر میں لکھا ہے کہ میں مرڈر کروں گا اور میں مرڈر کرتا ہوں
तकदीर किसने लिखा? अल्लाह ने, अल्लाह की गलती नऊज़ बिल्लाह। और ये सोचना सही है अगर आप तकदीर के कॉन्सेप्ट को जानते नहीं तो। अगर तकदीर में लिखा है क्या मैं जिना करूँगा और मैं कर रहा हूँ तो गलती मेरी, तकदीर में तो अल्लाह ने लिखा। तो इसका जवाब मैं देता हूँ कि आप तकदीर को समझना चाहिए और इस्लाम को समझना चाहिए। और मैं मिसाल देता हूँ कि एक क्लासरूम में सपोज 100 बच्चे हैं और टीचर पढ़ा रहा है उनको। हाँ, साल के आखिर में टीचर एग्जामिनेशन के पहले कहता है कि ये स्टूडेंट को फर्स्ट क्लास फर्स्ट मिलेगा, ये स्टूडेंट को सेकंड क्लास मिलेगा, ये स्टूडेंट फेल होगा। एग्जामिनेशन होता है, ये स्टूडेंट को फर्स्ट क्लास फर्स्ट मिलता है जी, ये स्टूडेंट को सेकंड क्लास मिलता है, ये स्टूडेंट फेल होता है। तो मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि जो स्टूडेंट फेल होगा वो ये कह सकता है कि क्योंकि टीचर ने प्रिडिक्ट किया कि मैं फेल होऊंगा इसलिए मैं फेल हुआ, बोल सकता है? वो टीचर बोलता है भाई ये ज़हीन था, होमवर्क करता था इसलिए फर्स्ट क्लास फर्स्ट आएगा, ये आदमी शैतान था भाई मेरे क्लास अटेंड नहीं इसलिए फेल होगा। तो ये प्रिडिक्शन है। वो अलग बात है, ये इंसान का प्रिडिक्शन है, गलत हो सकता है। 99% सही आएगा। अल्लाह ताला को इल्म गैब है। तो अल्लाह ताला जब तकदीर में लिखता है तो अल्लाह इज द डिसीजन इज योर्स। अल्लाह इज गिवन द ह्यूमन बीइंग द फ्री विल। जी, आपको आपके हिसाब से फ्री विल दी, तो चॉइस कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं। ठीक, नो अल्लाह ताला इज इल्म गैब। सो बिकॉज इज इल्म गैब ही नोज व्हाट यू आर गोइंग टू चूज। ओके, सो अल्लाह राइट्स इन एडवांस क्या ये बच्चा 10th स्टैंडर्ड पास करने के बाद ईमानदारी से कमा सकता है या चीटिंग करके। तो अल्लाह जानता है आप चीटिंग करेंगे तो लिख दिया। तो अल्लाह लिखने की वजह से आप चीटिंग नहीं कर रहे, आप चीटिंग करने वाले थे। अल्लाह के पास इल्म गैब है। यस, सो इसीलिए अल्लामा इकबाल ने ये भी कहा, खुद ही को अगर इतना बुलंद कि हद तकदीर के पहले खुदा अपने बंदे से खुद पूछे बताते रहता क्या। आप समझ रहे? आपने शायरी से पूछा, मैंने शायरी से जवाब दिया। तो इसके लिए फॉर एग्जाम्पल आप एक क्रॉस रोड पे आते, सर, क्रॉस रोड के अंदर 4 रोड है, 1 2 3 4। आप कोई भी चुन सकते, आप चुनते रोड नंबर 2। तो अल्लाह ताला लिखता है कि आप बराबर 30 सितंबर को आप चौराहे पे आएंगे। आपके पास चॉइस था रोड नंबर 1 2 या 3 या 4 पे, आप 2 चुनते। तो अल्लाह ताला लिखता है कि 30 सितंबर को भाई साहब आएंगे रोड पे। लेकिन चॉइस किसकी थी? चॉइस किसकी? आपकी। आप चारों में कहाँ भी जा सकते थे। बहुत खूब। तो अल्लाह ताला इनमें गैप है। फिर आप आगे बढ़ते और 3 रोड आते, A B C, आप चुनते रोड ए। चॉइस किसकी थी? आपकी। तो उसी तरीके से अल्लाह ने आपको हकीकत दिखा दी कुरान और हदीस में। सही है। आप उस पर अमल करते हैं कि ना आपका चॉइस। तो अल्लाह ताला ने लिखा है कि कुरान में शराब हराम है। ठीक है, वो आदमी शराब पीता है, किसकी गलती? उस आदमी। तो इसीलिए तकदीर में अल्लाह ताला इल्म गैब है। ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ और एक हदीस आती है कि आप दुआ करने से तकदीर बदलती है, ये हदीस सही है। तो मिसाल के तौर पे एक शख्स जाता है एग्ज़ाम में और पता है कि वो एग्जामिनेशन में अच्छा नहीं करता, फेल होने वाला है, बराबर। वो आके घर पे दुआ करता है, फेल होने वाला दुआ करता है, पास हो जाता है। अब जब दुआ करने वाले, अल्लाह को ये भी पता आप दुआ करने वाले कि नहीं, बराबर। इल्म गैब है, अल्लाह को ये भी पता दुआ को कबूल करेंगे कि नहीं। तो लिखा था तकदीर में यही शख्स पढ़ाई नहीं करता है, फेल होने वाला रहता है, घर पे आके नमाज पढ़ता, अल्लाह ताला खुश होता है, दुआ करता है, उसकी कबूल करता है। तो तकदीर में फेल होने वाला था, वो दुआ करता है और अल्लाह के पास ये भी इल्म गैब है कि आप दुआ करने वाले कि नहीं। अल्लाह ताला ये भी इल्म गैब वो दुआ कबूल करेंगे कि नहीं। तो ये तकदीर है जो जिससे अल्लामा इकबाल ने किया, खुद को इतना बुलंद। तो हम जिम्मेदार हैं। ओके, हमें अपने आप का जो है इस्लाह अहवाल करना चाहिए। गैब है। अल्लाह तो ताला ये के बोलना है कि तकदीर में लिखा था शराब पे इसलिए मैं शराब पीऊंगा, तो ये सही नहीं है। सही नहीं। आपके पास हक चॉइस थी, आपने गलत चुना, और अल्लाह के पास इल्म गैब है। यस। तो इसीलिए खुद ही को कर बुलंद इतना कि यार तकदीर के पहले खुदा बंदे थे, खुद मुझे बताते। आपका बड़ा बिजी स्केड्यूल है, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। चलते चलते पाकिस्तानियों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? पाकिस्तानी लोग तो मेरे दिल के बहुत करीब है। अच्छा। जो जब मिलता हूँ उनसे, इंडिया के बाहर जब मिलता था तो सबसे ज़्यादा मेरे पाकिस्तानी फ़ैन होते थे मिलने वाले। मेरी ये दरख्वास्त है कि मैं चाहता हूँ कि हर पाकिस्तानी कुरान को पढ़े और तर्जुमे के साथ पढ़े, क्योंकि अरबी तो बहुत कम लोग जानते हैं जी। तो तर्जुमे के साथ पढ़े, उस पर अमल करें। रोज़ चाहे घंटा पढ़ो, 1 घंटा नहीं तो आधा घंटा पढ़ो, 20 मिनट पढ़ो, रोज़ पढ़ो। कुरान सबसे बेहतरीन किताब है, सबसे बेस्ट गाइड है। और कुरान हैज़ ए सोल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम, सारे मुश्किलात का हल है। और पीस आपको मिलेगा कुरान। और जितने बार आप कुरान पढ़ेंगे उतना आप कुरान को अंडरस्टैंड करेंगे, उतना पीस मिलेगा। 5 बार पढ़ेंगे, 6ठी बार और अच्छा लगेगा। 100 बार पढ़ेंगे, 101 बार पढ़ेंगे। तो कुरान को आपके ज़िंदगी का गाइड बनाओ
اور قرآن کے جو اللہ تعالیٰ نے جو گائیڈنس جس کے اوپر عمل کرو انشاءاللہ اٹ ول سالو آل یور پرابلم. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ذاکر نائک، بہت شکریہ آپ سے گفتگو کرنے کا. تھینک یو. تو دوستو یہ تھا ڈاکٹر ذاکر نائک کا خوبصورت سا لیکچر. جس طرح ڈاکٹر ذاکر نائک نے سارے مسلمانوں کو کہا اور اسپیشلی پاکستان کے مسلمانوں کو کہا کہ آپ کو قرآن مجید پڑھنا چاہیے اور ساتھ میں ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے، تاکہ آپ کو یہ سمجھ آئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمارے لیے کیا بھیجا ہوا ہے اور کیا لکھا ہوا ہے، تاکہ سارے آپ لوگ صحیح ہو جائیں گے، آپ کے دل میں اسلام کے لیے محبت آ جائے گی. تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہو. ویڈیو انٹرسٹنگ لگی ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا بالکل بھی نہ بھولیے.